اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو بڑے ہمارے لیے محترم ہیں، ان کو اپنا قائد، اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، آپ اپنی ذاتی زندگی، نجی زندگی میں سمجھیں۔ آپ جب مسجد میں بیان کرنے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک عالم دین کے طور پر سننے آتے ہیں، نہ کہ جمعیت علماء اسلام یا کسی اور جماعت کے ٹائٹل کے لیے سننے آتے ہیں۔ جب آپ کی مسجد میں آ کے ایک آدمی آپ کا بیان سن رہا ہوگا اور اس کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوگی، اور آپ اپنی سیاسی وابستگی کو ممبر پر کھڑے ہو کے کسی ایک کے ساتھ جوائن کریں گے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ سے دور ہو جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ایک لفظ تو ویسے آج کل بڑا بدنام ہے، نیوٹرل۔ آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کیوں نہیں رکھتے کہ آپ ممبر پر اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں، اپنی ذاتی طور پر آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں اور جس کے ساتھ مرضی وابستگی رکھیں۔ میں آپ کی اس موقف سے 1000% اختلاف کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ممبر اسلامی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو بات ہے نا کہ ہم ممبر کو نیوٹرل رکھیں، کسی کی کسی جماعت سے سیاسی وابستگی یا کسی کی کسی سے ان کا دل ٹوٹے گا، نیور مائنڈ، آپ محسوس نہ فرمائیں، میں اس کو غیر کا ایجنڈا سمجھتا ہوں، اس کو اہل حق کا ایجنڈا نہیں سمجھتا۔ اس کو پروف ہے میرے پاس۔ رسالت مآب علیہ السلام نے عالم کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ پاک میں صحیح بخاری سے باقی حدیث پاک سے کوٹ کر سکتے ہیں ہم، یہ ثابت ہے۔ تو جب عالم پیغمبر کا وارث ہے، وہ صرف مردے کے غسل کرانے، نکاح پڑھانے، جنازہ پڑھانے، بچوں کے کان میں اذان دینے تک وارث ہے؟ جی نہیں، عالم ان سب کاموں میں وارث ہے جو کام رسالت مآب علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ ان میں سیاست اسلامیہ پیغمبر علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، ایک تفصیلی حدیث ہے، میں اس میں ایک الفاظ کوٹ کرتا ہوں۔ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کرام نبی بھی ہوتے اور سیاستدان بھی ہوتے، اور وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، یعنی آخری انبیاء کا سیاستدان ہوں، تو میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ جب آپ کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا تو کیا آپ کے بعد جیسے نبوت ختم ہے تو سیاست بھی ختم ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے نائبین یعنی سیاست اسلامیہ میں علماء آئیں گے اور کئی آئیں گے خلفاء۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ سیاست علماء کا ورثہ ہے جو انبیاء کرام کی وراثت سے انہیں ملا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر کو سیاست اسلامیہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر میں ممبر کو نیوٹرل رکھ کے کہہ دوں یہ بھی سیاسی وابستگی وہ بھی سیاسی وابستگی، میرا ناقص خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں پھر شریعت اسلامیہ کی روح سے غداری کر رہا ہوں۔ شریعت اسلامیہ مجھے بطور عالم دین علماء کی سیاست کی حمایت کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو مجھے اسی پہ چلنا چاہیے۔ جہاں تک رہا دوسرے سیاسی جماعتیں، تو انہیں چاہیے اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے پوچھ کر کریں، کیونکہ سیاست اسلامیہ ایک مقدس فریضہ ہے، جس طرح خطابت ہے، امامت ہے، تبلیغ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں تدریس ہے، تجوید ہے، تعلیم ہے۔ تو جو اگر کوئی اور بندہ اس فیلڈ کو جوائن کرے گا، علماء کی نگرانی میں کرے گا، تو سیاست اسلامیہ بھی علماء کی نگرانی میں کریں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر علماء کی نگرانی میں نہیں کریں گے تو وہ اپنی باؤنڈری کو پھلانگ رہے ہیں، وہ علماء کی حریم میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔